السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، تفسیر کورس کے تیسرے ایپیسوڈ میں آج آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم 30ویں پارے کی دو اہم صورتیں، سورۃ التکویر اور سورۃ الانفطار، سورت نمبر 81 چیپٹر نمبر 81 اور 82، سورہ تکویر اور سورہ انفطار، ان دو صورتوں کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ سورہ تکویر جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس کے اندر 29 آیتیں ہیں، اور اس کے اندر اور اسی طریقے سے اس کے بعد جو صورت ہے سورۃ الانفطار، اور اس کے بعد ایک اور صورت آگے آ رہی ہے سورہ انشقاق۔ ان تینوں صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی تصویر کشی کی ہے، قیامت کا نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کتاب التفسیر کی 3333 نمبر کی حدیث ہے، من سر ان ينظر الى یوم القیامہ، جو آدمی قیامت کو دیکھنا چاہتا ہے، کأنہ رأی عین، گویا کہ اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھ رہا ہے، فلیقرأ، تو اس کو یہ 3 صورتیں پڑھنی چاہیے، اذا الشمس کوورت یعنی سورہ تکویر، واذا السماء انفطرت سورہ انفطار، واذا السماء انشقت سورہ انشقاق۔ تو اس میں سے پہلی صورت جو ہے سورۃ التکویر، وہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اذا الشمس کوورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ کوورت تکویر کے معنی عربی میں ہوتے ہیں، جس سے یہ کوورت بنا ہے لپیٹنا، ریپ کرنا، تو سورج کو ریپ کر دیا جائے گا، یعنی سورج کی جو روشنی ہے، جو گرمی ہے، وہ ختم ہو جائے گی جب قیامت کا زلزلہ شروع ہوگا اور سورج کو بے نور کر دیا جائے گا اس وقت۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے جو ہیں وہ آسمان سے جھڑ کر کے گریں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، یعنی یہ مضبوط اور یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ روئی کے گالوں کی طرح چلیں گے۔ وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ اشار کا جو لفظ ہے یہ اشرا کی جمع ہے، اشرا کے معنی حمل والی گابن اونٹنیاں۔ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں جو ہوتی تھیں وہ عرب میں بڑی قیمتی مانی جاتی تھی، ان کی بڑی ویلیو ہوتی تھی، یعنی قیامت کا جو دن ہوگا اس کی سختی کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے کہ بڑی بڑی ویلیویبل چیزوں کو لوگ چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانوروں کو جمع کر دیا جائے گا، یعنی خوف اور دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ تمام جنگلی جانور بھی اکٹھا ہو جائیں گے۔ اور قرآن حکیم کی دوسری آیت سے سورہ انعام کی آیت نمبر 38 سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی جمع کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، زمین میں جو بھی چوپائے ہیں اور جو بھی پرندے اپنے پروں سے اڑتے ہیں وہ تمہاری طرح ان کی بھی امتیں اور قومیں ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب کے اندر کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر ان سب کو ان کے رب کے پاس جمع کیا جائے گا۔ تو قیامت کے دن جنگلی جانوروں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، یعنی سمندروں کے اندر ایک قسم کی آگ لگ جائے گی ان کے پانی کے اندر اور ان کو بھڑکا دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب لوگوں کے جوڑے بنا دیے جائیں گے۔ لوگوں کے جوڑے بنائے جانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہر انسان کو اس کے ہم مذہب کے ساتھ اور اس کے ہم مشرب کے ساتھ، اس کے جیسے لوگوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اور اچھے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ، برے لوگ برے لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی گئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا، جس لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑا گیا ہے، دفن کیا گیا، جیسا کہ عرب میں اس وقت بہت سارے قبیلوں میں دستور تھا کہ بیٹی پیدا ہونے پر اس کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے جا کر کے دفن کر دیتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ حالانکہ سوال تو قاتل سے ہونا چاہیے، لیکن مقتولہ سے سوال کر کے دراصل قاتل کو سرزنش کی جا رہی، قاتل کو ڈانٹا جا رہا ہے اور قاتل کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ سزا تو قاتل کو ہی دی جائے گی، مجرم کو دی جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب لوگوں کے جو اعمال نامے ہوں گے، جو صحیفے ہوں گے، ان کو پھیلا دیا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان
کا چھلکا اتار دیا جائے گا. آسمان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوگا, آسمان کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا, اس کی کھال کھینچ لی جائے گی, اس کا چھلکا اتار لیا جائے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ, اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, اور جب جنت کو قریب کیا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ, تو اس دن ہر نفس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا حاضر کیا ہے, کیا عمل کیا ہے. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ, تو میں قسم کھاتا ہوں خنس کی. خنس کا مطلب خنسا کے معنی پیچھے ہٹنا, یعنی ان ستاروں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے جو ظاہر ہوتے ہیں پھر چھپ جاتے ہیں, پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. الجوار الکنس, جوار کا مطلب ہوتا ہے چلنے والے, یعنی ان ستاروں کی بھی قسم جو چلتے رہتے ہیں. الکنس, اور پھر چھپ جاتے ہیں, یعنی کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کبھی چلنے لگتے ہیں, کبھی چھپ جاتے ہیں. ان ستاروں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. واللیل اذا عسعس, اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ چلی جائے. والصبح اذا تنفس, اور قسم ہے صبح کی جب کہ وہ اس کی روشنی ظاہر ہو, صبح جب ہونے والی ہو. انہ لقول رسول کریم, بے شک یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا پڑھا ہوا کلام ہے. ایک نوبل میسنجر حضرت جبرائیل اس کو کنوے کر کے اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے آئے ہیں. ذی قوت عند ذی العرش مکین, اور وہ بڑے طاقتور ہیں. ذی قوت, جبرائیل بڑے طاقتور ہیں. عند ذی العرش مکین, اور عرش والے کے پاس ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. عرش والے کے یہاں ان کی ایک عزت اور ان کا ایک مقام ہے. مطاع ثم امین, اور وہ فرشتوں کے درمیان مطاع ہیں, یعنی ان کی بات مانی جاتی ہے, فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں, فرشتے ان کو اپنا ہیڈ مانتے ہیں. ثم امین, اور وہ بہت امانت دار بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دیتا ہے پوری امانت کے ساتھ وہ اللہ کے رسولوں کے پاس لے کر کے آتے ہیں. وما صاحبکم بمجنون, اے مکہ والو تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مجنون نہیں ہیں, مجنون نہیں ہیں, دیوانے نہیں ہیں جیسا کہ تم ان کے بارے میں کہتے ہو. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, اور انہوں نے حضرت جبرائیل کو افق مبین پر, روشن کنارے پر, کلیئر ہاریزن پر, آسمان کے ایک ہاریزن اور کنارے پر انہوں نے حضرت جبرائیل کو ان کی اوریجنل, ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے. حضرت جبرائیل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار ان کی اصلی حالت میں دیکھا. ایک تو یہاں جو ذکر کیا گیا ہے, اور دوسرے آپ نے معراج کے موقع پر دیکھا ہے, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی آیت نمبر 13 سے لے کر کے 16 تک میں کیا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى, اللہ کے نبی نے جبرائیل کو ایک مرتبہ اور دیکھا ہے سدرۃ المنتہا کے پاس. اندہا جنت المأوا, جس کے پاس جنت المأوا ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی, جب کہ سدرہ کو کے اوپر چھا رہی تھی وہ چیز جو چھا رہی تھی. تو یہ معراج کا موقع تھا جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اوریجنل حالت میں دیکھا تھا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وما هو علی الغیب بضنین, اور وہ نبی غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہیں, غیب کی باتیں وہ چھپاتے نہیں ہیں. جو باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جو باتیں ہوتی ہیں جو غیب کی ہوتی ہیں دنیا والوں کے لیے, ان غیب کی باتوں کو اللہ کے رسول اپنی امت کو اور لوگوں کو بتانے میں کبھی بخل نہیں کرتے, اس کو چھپاتے نہیں ہیں. وما ہوا بقول شیطان الرجیم, اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 210 سے لے کر کے 212 میں فرمایا وما تنزلت بہ الشیاطین, اس قرآن کو شیاطین لے کر کے نہیں اترے ہیں. وما ینبغی لہم, اور یہ قرآن ان کے شایان شان, ان کے لائق بھی نہیں ہے. وما یستطیعون, اور وہ ایسا کر بھی نہیں سکتے. انہم عن السمع لمعزولون, ان کو تو قرآن سننے سے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روک دیا جاتا ہے, وہ قرآن سن بھی نہیں سکتے. تو اللہ نے فرمایا کہ وما ہوا بقول شیطان الرجیم, کہ یہ جو ہیں وما ہوا بقول شیطان الرجیم, یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, تو تم کہاں بھاگے جا رہے ہو. ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ قرآن تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم, ہر اس آدمی کے لیے نصیحت ہے تم میں سے جو سیدھا ہونا چاہے, جو درست ہونا چاہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے. یعنی تمہاری چاہت بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق پر ڈیپینڈ کرتی ہے, اس کی توفیق کے بغیر تمہیں سیدھا راستہ نہیں مل سکتا ہے. تو یہ سورۃ التکویر ہے,
اس کی ٹوٹل 29 آیتیں آپ نے سماعت فرمائی۔ اس میں ہمیں جو سبق ملتے ہیں، جو لیسنس ملتے ہیں، اس میں پہلا جو سبق ہمیں ملا کہ ہمیں قیامت کے دن کو یاد رکھنا چاہیے، جس دن کی سختیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں ذکر کیا کہ آسمان میں سورج بے نور ہو جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا، اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، جنگلی جانور اکٹھا ہو جائیں گے، جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ یہ تمام باتیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، تو ہمیں اس دن کی تیاری کرنی چاہیے، اس کے لیے پریپیئرڈ ہونا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کی، حضرت جبرائیل کی اس صورت کریمہ کے اندر ان کا مقام بیان کیا ہے، تو ہمیں فرشتوں سے محبت رکھنی چاہیے، فرشتوں کا احترام کرنا چاہیے اور ان سے محبت رکھنی چاہیے اور ان پر ایمان رکھنا چاہیے۔ تیسرا سبق یہ ملا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی غیب کی باتیں بتائی وہ آپ نے اپنی امت کو، دنیا کے لوگوں کو بتائی، اس میں آپ نے کوئی بخل سے کام نہیں لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے، جتنی غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائیں اتنی ہی باتیں آپ کو معلوم تھیں، آپ عالم الغیب نہیں تھے، تمام غیب کی باتوں کا علم آپ کو ہو ایسا نہیں تھا۔ چوتھا سبق یہ ملا کہ اپنے سے چھوٹوں پر ہمیں اور آپ کو رحم کرنا چاہیے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، ایک معصوم بچے کو قتل کرنے والے کو قیامت کے دن اس کے جرم کی سزا دی جائے گی اور اس بچی سے پوچھا جائے گا تجھے کس نے قتل کیا، تو چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ہمیں ان پر رحم کرنا چاہیے، نہ کہ ان کے ساتھ بے رحمی کرنی چاہیے۔ اور آخری سبق یہ ملا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اللہ کے دین پر استقامت کی دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ قرآن نصیحت ہے اس آدمی کے لیے جو سیدھا ہونا چاہے، پھر کہا کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہیں چاہے، تو گویا ہمیں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ یہ سورۃ التکویر تھی۔ اس کے بعد 30ویں پارے کی جو اگلی سورت ہے وہ سورۃ الانفطار ہے۔ یہ 82 نمبر کی سورت ہے قرآن کی، اس کے اندر ٹوٹل 19 آیتیں ہیں اور یہ مکی سورت ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور تفسیر دیکھتے ہیں۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ پڑے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ انتصرت کے معنی بکھرنا، ستارے جو یعنی جن کی اپنی ایک طاقت ہے اور اپنی ایک روشنی ہے، وہ قیامت کے دن بے نور ہو جائیں گے اور بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بہا دیا جائے گا، سمندر بے حساب بہنے لگیں گے، سمندر اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا، یعنی قبروں سے مردے باہر نکل آئیں گے۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت، اس دن ہر انسان کو معلوم ہو جائے گا اس نے کیا آگے بڑھایا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ پیچھے چھوڑے ہوئے سے مراد وہ عمل ہے اور وہ کردار ہے جو انسان دنیا میں چھوڑ کر کے جاتا ہے، اس کا جو برا سیمپل ہے یا اچھا سیمپل اور نمونہ ہے جو چھوڑ کے جاتا ہے وہ یہاں مراد ہے۔ اگر دنیا میں اچھی چیزیں چھوڑ کے گیا ہے، لوگ ان نمونوں کی پیروی کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا ثواب اس کو ملے گا، اور برے نمونے چھوڑ کے جائے گا تو برا کا عذاب اس کو ملے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے رب کریم کی طرف سے تجھے کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ تیرا وہ رب جو کریم ہے، جس کی کے کرم کی بارشیں تیرے اوپر ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں، اس رب کریم کو تو کیوں بھول کے بیٹھا ہے انسان؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک کیا، فعدلک پھر اعتدال تیرے اندر پیدا کیا۔ تمام اعضاء اللہ تعالیٰ نے برابر برابر، ایسا نہیں کہ ایک کان چھوٹا ایک کان بڑا ہے، ایک آنکھ چھوٹی ایک آنکھ بڑی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو انسان بڑا بے ڈھنگا ہوتا، جیسا اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے، سب سے بہترین تقویم پر بنایا ہے۔ تو وہی بات اللہ نے یہاں کہی الذی خلقک فسواک فعدلک، اس اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک کیا اور پھر تمہارے اندر اعتدال، بیلنس پیدا کیا، توازن پیدا کیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تم کو بنایا، تمہیں اسمبلڈ کیا۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں چاہتا تو جانوروں کی شکل میں بنا سکتا تھا، اور بہت سارے بچے آپ دیکھیں ایسے پیدا ہو جاتے ہیں عجیب و غریب شکل والے، تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بنا سکتا تھا۔ ایک تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بچے کی شکل چاہے جیسی بنا دے۔ بچہ کبھی ماں پہ جاتا ہے، کبھی باپ پہ جاتا ہے، کبھی چاچا پہ جاتا ہے، کبھی ماموں پہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے چاہنے پر ایسا ہوتا ہے۔ اور کبھی اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو انسان کو شکل سور اور بندر جیسی بنا دیتا،
لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ اس کا لطف اور کرم ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا اور انسان کو بہترین شکل پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی تم جیسا سمجھتے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی، حساب و کتاب نہیں دینا پڑے گا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بل تکذبون بالدین، بلکہ تم دین کا انکار کرتے ہو، حساب کا انکار کرتے ہو، قیامت کا انکار کرتے ہو۔ یہاں دین سے مراد حساب ہے، قیامت سے مالک یوم الدین میں دین سے مراد حساب تھا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تمہارے اوپر نگراں ہیں، تمہارے اوپر گارڈنگ کرنے والے، تمہاری نگرانی کرنے والے ہیں، کرامن کاتبین، جو بڑے معزز لکھنے والے ہیں۔ یہ وہی فرشتے ہیں جو ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں، اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف کی آیت نمبر 17 اور 18 میں بھی کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ عن الیمین وعن الشمال قعید، ایک داہنے بیٹھا ہے ایک بائیں بیٹھا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو کچھ بھی بولتا ہے وہ سب ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اس کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ یعلمون ما تفعلون، اور یہ فرشتے وہ تمام چیزیں جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو ان سے چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں تمہارے تمام اعمال۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ جو ہوں گے وہ نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور برے لوگ جہنم میں ہوں گے۔ یصلونہا یوم الدین، اور جہنم میں وہ جائیں گے، پہنچیں گے قیامت کے دن، حساب کے دن۔ وما هم عنہا بغائبین، اور پھر جب جہنم میں وہ جائیں گے تو پھر وہاں سے کبھی ایبسنٹ نہیں ہوں گے، غائب نہیں ہوں گے، ہمیشہ اسی جہنم میں ان کو رہنا ہے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور اے نبی آپ کیا جانیں کہ یوم الدین کیا ہے، آپ کیا جانیں کہ حساب کا دن کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ کیا جانیں کہ حساب کا دن کیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کا مالک نہیں ہوگا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت بہت سارے بندوں کو دوسرے بندوں پر اختیار دیا ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی رعایا ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے دنیا میں، یعنی عارضی طور پر، وقتی طور پر ایک پاور ہے لوگوں کے پاس، مگر قیامت کے دن سارے اختیارات اللہ کے پاس ہوں۔ قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی پاور نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا سورہ مومن کی آیت نمبر 16 کے اندر، لمن الملک اليوم، اللہ فرمائے گا قیامت کے دن آج کس کے ہاتھ میں پاور ہے، پھر خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج صرف اللہ تعالیٰ جو غالب ہے، طاقت والا، آج اس کے ہاتھ میں پاور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی صفیہ اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا تھا، صحیح مسلم کی 205 نمبر کی حدیث ہے، لا املک لکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے عذاب سے، اللہ کے مقابلے میں تمہیں بچا نہیں سکتا، اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وہی بات یہاں کہی گئی، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، والامر یومئذ للہ، اور اس دن امر جو ہوگا، معاملات جو ہوں گے، پاور جو ہوگا، وہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ سورۃ الانفطار تھی۔ اس میں جو ہمیں سبق اور لیسنس ملتے ہیں، پہلا سبق ہمیں ملا کہ ہمیں نیک کاموں میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالی ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں نواز رہا ہے تو ہمیں غفلت میں نہیں پڑے رہنا چاہیے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے رب کریم کی طرف سے تجھے کس چیز نے غافل کر دیا؟ یعنی اگر ہماری نافرمانیوں کے باوجود وہ رب کریم اپنا کرم کر رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو اس کی اس ڈھیل کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ سدھر جانا چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی بہترین خلقت پر پیدا کیا، ہمیں اللہ نے انسان بنایا، اور انسان میں بھی بہترین شکل و صورت ہمیں اللہ نے عطا فرمائی۔ اس نعمت کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تیسرا سبق یہ ملا کہ ہمارا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، ہمارے معزز لکھنے والے فرشتے تمہارے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں۔ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے اس لکھنے والے فرشتے کی لکھاوٹ سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے کہ ہمارا جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ چوتھا سبق ہمیں یہ ملا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ سے، کہ ہمیں کبھی کبھی قبروں کے پاس جانا چاہیے اور ان قبروں کی زیارت کرنی چاہیے، قبرستان جانا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ یہ قبریں اکھاڑ دی جائیں گی قیامت کے دن اور ان قبروں سے مردے نکلیں گے۔ ہمیں اپنی آخرت اور اپنے انجام کو سوچنا چاہیے۔ اور پانچواں سبق یہ ملا کہ اللہ نے فرمایا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر انسان کو معلوم ہو جائے گا قیامت کے دن اس نے کیا پیچھے چھوڑا ہے اور اس نے کیا آگے بڑھایا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے گناہوں کو یاد رکھنا چاہیے،
اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے پیچھے ہم اچھے عمل چھوڑ کر کے جائیں، بہترین نمونے چھوڑ کر کے جائیں، تاکہ قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو ذلیل اور رسوا نہ ہونا پڑے۔ معزز ناظرین، یہ تھی سورہ تکویر اور سورہ انفطار کی تفسیر۔ انشاءاللہ ہم اس کے آگے اگلے ایپیسوڈ میں سورہ مطففین اور اس کے آگے کی صورتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، اس پر غور کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔